ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، ایران نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا۔ ایرانی ٹی وی چینل پریس نے ویڈیو جاری کر دی جس میں عمارت شعلوں میں گھری نظر آ رہی ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے لاجسٹک سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 3 مزید ہلاکتوں کے بعد اسرائیل میں ہلاکتوں کی تعداد 27 ہو گئی۔ اسرائیل نے ایرانی سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی شادمانی کو شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ G7 اجلاس چھوڑ کر واشنگٹن واپس پہنچ گئے۔ ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، نائب صدر JD وینس اور مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف کو ایرانی حکام سے بات چیت کے لیے بھیج سکتے ہیں، لیکن ایران کو جوہری پروگرام مکمل طور پر چھوڑنا ہوگا۔ امید ہے ایران کا جوہری پروگرام امریکہ کی جنگ میں شمولیت سے بہت پہلے ختم ہو جائے گا۔ میں نے سیز فائر کا نہیں کہا۔ اسرائیل کے ایران پر حملے سست نہیں ہوں گے، 2 دن میں سب پتہ چل جائے گا۔ ٹرمپ نے خبردار کیا، اگر خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بنایا گیا تو ایران پر سخت حملہ کریں گے۔ ایرانی شہریوں کے تحفظ کے لیے انہیں تہران سے نکلنے کی ہدایت کی تھی۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس انتظامیہ کو ایرانی حکام سے جلد ملاقات کے اہتمام کی ہدایت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ امریکہ ایران اسرائیلی تنازع سے دور رہے، چین نے خبردار کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ گو جیاکون نے کہا، ایران پر حملوں سے جنگ کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے۔ شعلے بھڑکانا، تیل ڈالنا، دھمکیاں دینا کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ دھمکیوں سے مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ صورتحال پرسکون بنانے کے لیے سفارتکاری واحد راستہ ہے۔ بیجنگ ثالثی کا کردار ادا کرنے پر آمادہ ہے۔ دوسری طرف چینی صدر نے کہا، امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ امریکہ دنیا کا احترام کھو بیٹھا تو سبق سیکھے گا۔ امریکی بحری بیڑے کا رخ ویتنام سے مشرق وسطیٰ کی طرف موڑ دیا گیا۔ 12 امریکی F-22 ریپٹر اور F-35 48 گھنٹوں میں مشرق وسطیٰ پہنچ رہے ہیں۔ 20 جون کو بحری بیڑے کے اعزاز میں ویتنام میں استقبالیہ تھا۔ ایمرجنسی آپریشنل ذمہ داریوں کے باعث اس کا رخ موڑ دیا گیا۔ اسرائیلی حملے میں ایران کے سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی شادمانی بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے علی شادمانی کو گزشتہ رات کمانڈ سینٹر پر حملے میں شہید کیا گیا۔ سپریم لیڈر خامنئی نے اسرائیلی حملے میں غلام علی راشد کی شہادت پر شادمانی کو تعینات کیا تھا۔ شادمانی کو مسلح افواج میں اسٹریٹجک اور آپریشنل منصوبہ بندی کی نگرانی سونپی گئی تھی۔ ایران نے اسرائیل پر سائبر حملہ بھی کر دیا۔ ہزاروں اسرائیلیوں کے موبائل فونز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلیوں کو ایندھن جمع کرنے، پناہ گاہوں میں جانے کے پیغام ملنے لگے۔ اسرائیلی ٹی وی چینل لائیو پروگرام کے دوران ہیک کر لیا گیا۔ اینکر ہکا بکا رہ گئے۔ موبائل فون، لیپ ٹاپ کے استعمال سے سختی سے گریز کریں۔ ایرانی حکومت نے تمام عہدیداروں کو ہدایت کر دی۔ ہیکرز گروپ نے ایرانی انفراسٹرکچر کے خلاف بڑی سائبر کارروائیوں کا دعویٰ کیا ہے۔ گروپ نے منگل کو سائبر حملہ کر کے پاسداران انقلاب سے منسلک مالیاتی ادارے کا ڈیٹا تباہ کر دیا۔ ہیکرز گروپ ایرانی اسٹیل پلانٹس اور گیس اسٹیشنز کو بھی سائبر حملوں کا نشانہ بنا چکا۔ اسرائیل نے پھر ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا، خامنائی کا انجام بھی صدام حسین جیسا ہو سکتا ہے۔ خامنائی پڑوسی ملک کے ڈکٹیٹر کی قسمت یاد رکھیں، اس نے بھی اسرائیل کے خلاف یہی کچھ کیا تھا۔ تہران میں حکومتی اور فوجی اہداف پر حملے جاری رکھیں گے۔ جنگ شروع کرنے کا اختیار نتن یاہو کے پاس تھا، لیکن اختتام اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جس مقام سے ہم پر حملہ ہوگا اسی جگہ پر جواب دیں گے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری کا AFN نیوز کو خصوصی انٹرویو، کہا ہمارے پاس واضح ثبوت ہیں، امریکہ اس میں شریک ہے۔ بھارت نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت نہیں کی، کھل کر حمایت کرنے اور ساتھ دینے پر ایرانی سفیر نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ حکومت کی اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسے پاگل شخص کی طرح ہو گیا ہے کہ وہ ہر طرف جو ہے وہ کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ جہاں سے بھی ہمیں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا، ہم وہاں بھی کارروائی کریں گے۔ شروع جو ہے کرنے کا اختیار نیتن یاہو کے ہاتھ میں تھا، لیکن اختتام اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بغیر کسی اعلان کے جس جارحیت کا ارتکاب کیا گیا ہے، پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ پاکستان کی عوام نے ان کی مذمت کی ہے، پاکستان کے میڈیا نے بھی بہت اچھی کوریج دی ہے۔ انڈینز کی طرف سے کچھ کانٹیکٹس ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے واضح طور پہ جو ہے اس کی مذمت نہیں کی۔ ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ ثبوت
ثبوت اور واضح دلائل موجود ہیں کہ امریکہ اس جارحیت میں شریک ہے۔ نتنیاہو اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی یہ اعلان کیا، ٹرمپ کے ساتھ کوارڈینیشن اور کنسلٹیشنز کے بعد یہ اسٹیپ لیا ہے۔ لہٰذا جب تک یہ جارحیت ہے، یہ مذاکرات جو ہے ان کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ جو لڑائی کی صورتحال ہے اس کو بند کرنے کے لیے کسی طرف سے کوئی سیریس کوشش ہوئی ہو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ اب وہ دیکھیں گے کہ اسرائیل جو ہے وہ شکست ہو رہی ہے تو یہ سب آئیں گے۔ میں نے امن مذاکرات کے لیے ایران سے رابطہ نہیں کیا، صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا۔ اس طرح کی خبریں من گھڑت اور جعلی ہیں۔ ایرانی حکام بات کرنا چاہتے ہیں تو جانتے ہیں مجھ تک کیسے پہنچنا ہے۔ ایران کو وہ معاہدہ کرنا چاہیے تھا جو میز پر تھا، بہت سی جانیں بچ جاتی۔ قطر کی ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی سخت مذمت۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے اسرائیلی حملوں کے سنگین نتائج ہوں گے۔ حملہ ایسے وقت ہوا جب ایران واشنگٹن سے سفارتی راہ پر تھا۔ مذاکرات میں بہت سے علاقائی ملک بھی شامل ہیں۔ یہ خطہ مزید بحران برداشت نہیں کر سکتا، کشیدگی ختم ہونی چاہیے۔ ایران میں توانائی کی تنصیبات پر حملوں کے اثرات تیل اور گیس قیمتوں پر پڑیں گے۔ قطر امریکہ کے ساتھ ثالثی میں شامل ہیں، جنگ بندی کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ایران میں تعینات پاکستانی سفارتکاروں کے اہل خانہ کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے سینئر عہدیدار کے مطابق تہران میں پاکستانی سفارت خانہ بدستور کام کرتا رہے گا۔ مزید جانتے ہیں راجہ محسن اعجاز سے۔ اپڈیٹ کیجئے راجہ محسن۔ راجہ محسن سے رابطہ کریں گے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران میں تعینات پاکستانی سفارتکاروں کے اہل خانہ کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے سینئر عہدیدار کا بتانا ہے کہ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ بدستور کام کرتا رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ کے سرکاری دورے کے دوران واشنگٹن میں مقیم پاکستانی سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل نے کہا اوورسیز پاکستانی ملک کے سفیر ہیں۔ آئی ایس پی آر نے بتایا اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ملاقات کے لیے بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی جمع ہوئی۔ اوورسیز پاکستانیوں نے آپریشن بنیاد المرصوص کے دوران مسلح افواج کی شاندار کارکردگی، بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان کے حقیقی سفیر قرار دیتے ہوئے ان کا کردار کو سراہا۔ پاکستانی معیشت، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نیک نامی، ترسیلات زر، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں ان کی اعلیٰ کارکردگی کو قابل قدر قرار دیا۔ سمندر پار پاکستانیوں نے آرمی چیف سے اپنے تجربات اور تجاویز شیئر کی۔ امریکہ میں اوورسیز پاکستانیوں نے افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ نیو یارک ٹائمز اسکوائر، واشنگٹن ڈی سی اور دیگر مقامات پر ویڈیو نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں ڈیجیٹل ٹرک کے ذریعے افواج کی قربانیوں اور خدمات کو اجاگر کیا گیا۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی کی والہانہ محبت سے واضح ہے کہ عوام افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی کا دورہ۔ انتظامیہ اور طالبات نے پرجوش استقبال کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے طالبات کو آپریشن بنیاد المرصوص میں حکمت عملی قربانیوں سے آگاہ کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا آپریشن بنیاد المرصوص میں عوام بالخصوص طلبہ اور طالبات نے کلیدی کردار ادا کیا۔ بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کوئی شک نہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے۔ بلوچستان کے عوام مذہب، ثقافت، روایات کے رشتوں میں بندھے ہیں۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان سے رشتے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فخر کرتے ہیں آپ سب پر اور اپنی قوم پہ، اور تسلی ہے کہ ہماری جو آرم فورسز ہیں وہ دن رات ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج مجھے پتہ لگا ہے کہ کیا کیا چیلنجز ہماری آرم فورسز فیس کر رہی ہیں۔ جو پروپیگنڈا جو ہو رہا تھا آرم فورسز کے خلاف، جو آپ لوگوں نے کر کے دکھایا ہے، وی آر سو پراؤڈ آف یو۔ Sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces
صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو کی گئی. وزیراعظم نے متحدہ عرب امارات کے دورے اور وفاقی بجٹ سے متعلق آگاہ کیا. بجٹ میں کم آمدنی والے طبقوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے، یہ کہا گیا صدر مملکت کی جانب سے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تنخواہ دار، پینشنرز اور مزدور اور غریبوں کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے. روزگار کے مواقع پیدا کرنے، غریب اور کمزور طبقات کی معاونت کے اقدامات ضروری ہیں. ملک میں سماجی تحفظ کی اسکیموں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اس ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا بھی موجود تھے. وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے پکنک منانے کی خوشیاں منانے کا انداز اگر منفرد ہو تو یہ یادگار لمحات اور بھی خاص بن جاتے ہیں. آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں صحرا کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر، جہاں ٹھیکیدار صاحب نے اپنے گھر پر سالم دمبا دمپخ کی شاندار دعوت کا اہتمام کیا ہے. دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالرحمان مساخیل کی رپورٹ. پہاڑوں کی چوٹی پر کھڑا یہ گھر آج اپنے مہمانوں کی مسکراہٹوں اور کہکہوں سے گونج اٹھا. میں نے جان بوجھ کر یہ جگہ منتخب کی کیونکہ یہاں کی فضا، تنہائی اور پرسکون ماحول دوستوں کے ساتھ پروگرام منانے کا ایک الگ ہی مزہ دیتا ہے. پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا. سالم دومبا بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ سب مل کر کچھ روایتی اور یادگار تجربہ کرے. محنت رنگ لائی ہے. باپ میں پکا یہ لذیذ دمپخ گھنٹوں تک اپنے ہی باپ اور چربی میں ہلکی آنچ پر پکایا جاتا ہے. دسترخوان پر سجی یہ محفل اس بات کا ثبوت ہے کہ ماحول کی اصل روح اپنوں کے ساتھ جڑی ہے. ایسے اہتمام نہ صرف کھانوں کی روایت کو زندہ رکھتے ہیں بلکہ دوستی کے رشتوں کو بھی ایک نئی توانائی بخشتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالرحمان مساخیل، ARY نیوز مساخیل. پیرس ایئر شو میں چین نے ایئر ٹیکسی متعارف کرا دی. بغیر پائلٹ یہ ایئر ٹیکسی 2 مسافروں کے ساتھ 3 گھنٹے پرواز کر سکتی ہے. مزید بتا رہے ہیں ڈپٹی بیورو چیف محمد صلاح الدین. پیرس میں ہوا بازی کی صنعت سے وابستہ ایئر شو، بڑے میلہ یہاں سجا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا سے ہوا بازی کی صنعت سے وابستہ لوگ یہاں کا وزٹ کر رہے ہیں. چائنا نے ایک ایسی ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے کہ آپ رش سے بچنے کے لیے وقت بھی بچا سکتے ہیں. اس کی ورٹیکل لینڈنگ ہے، ورٹیکل ٹیک آف ہے. اس پہ کوئی پائلٹ نہیں ہے، بغیر پائلٹ کے یہ اڑ سکتا ہے. نہ اس پہ فیول کی ضرورت ہوتی ہے، یہ صرف چارجیبل ہے. 3 گھنٹے کی فلائنگ کر سکتا ہے. اور یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے اس کا جدید سسٹم دیا گیا ہے. 2 افراد اس میں بیٹھ سکتے ہیں. جدید کمپیوٹرائز سسٹم ہے اس میں، اور GHANG 216 کا یہ ماڈل ہے. اور یہ متعارف کرایا گیا ہے کہ ان علاقوں کے لیے جہاں ٹریفک کا بہت رش ہوتا ہے، یہ ایز اے ٹیکسی کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کے وقت کی بچت بھی ہے، ساتھ ساتھ آپ ٹریفک میں بچ بھی سکتے ہیں. اور اپنے وقت پر کہیں جانا ہے، کسی اہم میٹنگ میں جانا ہے، کسی ضروری کام سے جانا ہے، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کہ یہ چائنا نے پیرس ایئر شو میں یہ ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے جو بغیر پائلٹ کے آپریٹ ہوتا ہے. اور اس میں اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں. اس کو متعارف کرایا گیا جو کہ یہاں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. فیصل واونا نے مولانا فضل الرحمان کو سیاست کا گرو قرار دے دیا. سینیٹر نے کہا اچھا سیاستدان وہی ہے جو دور سے دیکھے بارش ہونے والی ہے یا اولے گرنے والے ہوں تو چھتری رکھ لے. مولانا سے سیکھا ہے ہر بات بتانی ہے، نہ ہر بات رکھنی ہے. بہت سی چیزوں میں مولانا کے حکم کی تعمیل ہوگی. پہلے بانی، پھر زرداری، اب مولانا سے سیاست سیکھ رہا ہوں. ان تینوں کا کوئی شاگرد ہے تو غیر معمولی ہی ہوگا. صاحب سے سیاست سیکھی، زرداری صاحب سے سیکھتا ہوں اور مولانا صاحب سے سیکھتا ہوں. مولانا صاحب گرو ہیں تو میں خوش نصیب ہوں. اگر شاگرد ان 3 لیڈروں کا کوئی ہے تو پھر وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوگا. میری سوچ سمجھ بہتر ہوگی اور میں بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر یہ 3 استاد تھے. اچھا سیاستدان وہ ہوتا ہے جب دور سے دیکھ کے موسم بدلنے والا ہے، اولے گرنے والے ہیں یا پھر بارش ہونے والی تو اپنا تگڑا چھاتا اور چھتری کی تیاری کرتے. مولانا صاحب سے سب سے پہلی چیز سیکھی ہے ہر بات نہ بتانی ہے اور ہر بات نہیں رکھنی ہے. تو میں اس کو ہی لے کے چل رہا ہوں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ان کے حکم کی تعمیل ہوگی اور میں ان کی سائیڈ پہ کھڑا تھا، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کندھے کی تکلیف میں مبتلا، علاج کی غرض سے لاہور کے میو اسپتال پہنچ گئیں. وزیر اعلیٰ نے کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر اپنی پرچی خود بنوائی. مریم نواز کے کندھے کا MRI ٹیسٹ نارمل آیا، جس کے بعد مریم نواز واپس روانہ ہو گئیں. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب بھی مریم نواز کے ہمراہ تھیں.
صرف سندھ کی بات کیوں کر رہی ہیں، کراچی کی بھی بات کریں۔ بجٹ تقریر کے دوران ایم کیو ایم اراکین اسمبلی کا شازیہ مری سے مطالبہ۔ شازیہ مری نے جواب دیا، کراچی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، کراچی سندھ کا شہر ہے، کوئی الگ نہیں کر سکتا، نہ ہی کرنے دیں گے۔ کراچی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ سندھ کا شہر ہے۔ ہمیں کراچی سندھ سے الگ نہیں کرنا اور ہم نہیں کرنے دیں گے۔ کراچی سندھ کا ہے اور سندھ کا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک میں ماحول صحیح رہے تو ایک صوبے کو اس طرح ہرٹ نہ کریں، نہ کریں ہمیں ہرٹ۔ میں نے تو صرف یہ کہا کہ جب آپ لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ اور گجرانوالہ کو پنجاب سے الگ نہیں کرتے تو آپ کراچی، میرپور خاص، حیدرآباد کو سندھ سے الگ کیوں کر رہے ہیں؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے avnews.in